کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد پانی پینے سے آیا صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بنیادی چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسٹمک بہت سارے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے اسٹمک کے اندر ہی، اور ہماری غذا سب سے پہلے جسم میں داخل ہونے کے بعد اسٹمک میں جاتی ہے۔ اسٹمک میں بہت سارے جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کیمیکل ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ یہ ایک تیزاب ہے اور بہت طاقتور تیزاب ہے۔ اس کا مقصد کھانے کو بہت سے پارٹس، چھوٹے پارٹس کے اندر اور بہت باریک پارٹس کے اندر تقسیم کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہضم کا جو پروسیس ہے، غذا کے ہاضمے کا جو پروسیس ہے، اس کو آسان اور تیز بنایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تیزاب کے اندر پانی ملایا جائے تو تیزاب کی پاور زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ کیا وہ صحیح طریقے سے کام کر پائے گا؟ اس کا جواب یقیناً آپ سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تیزاب میں پانی ملانے سے تیزاب کی پاور کم ہو جاتی ہے۔ جب تیزاب کی پاور کم ہو جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیزاب اسٹمک میں آنے والی غذا کو بہترین طریقے سے باریک حصوں میں توڑ سکے گا یا نہیں؟ اور جس کا جواب ہے یقیناً نہیں، کیونکہ اسٹمک میں موجود تیزاب کی پاور کم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ غذا کو صحیح طریقے سے توڑ نہیں پا رہا، اور اسی وجہ سے غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اسٹمک میں جہاں بہت سارے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، یہ کیمیکلز اصل میں ان میں سے کچھ جو ہے وہ انزائمز ہوتے ہیں۔ 9th اور 10th کی بایولوجی میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ انزائمز کو اپنا بہترین کام کرنے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت اور ایک خاص پی ایچ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم پانی ملائیں گے تو پانی ہمیں معلوم ہے کہ پی ایچ کو کم کرتا ہے اور درجہ حرارت کو بھی کم کرتا ہے۔ جب پی ایچ بھی کم ہو گئی اور درجہ حرارت بھی کم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹمک میں ریلیز ہونے والے جتنے بھی کیمیکلز ہیں، کیا یہ صحیح طریقے سے اپنا کام کر پائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹمک سے نکلنے کے بعد جب خوراک اسمال انٹیسٹن کے اندر جاتی ہے تو اسمال انٹیسٹن میں بھی اگین پھر دوبارہ سے مزید کچھ کیمیکلز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز کی اکثریت میں بھی انزائمز ہیں۔ اور اگین وہی چیز کہ اگر آپ نے غذا کے دوران، کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی پیا تو اس پانی کی وجہ سے درجہ حرارت بھی جو ہے وہ گر جائے گا اور پی ایچ بھی جو ہے وہ گر جائے گا، اور درجہ حرارت گرنے اور پی ایچ کے گرنے کی وجہ سے جہاں اسٹمک کے انزائمز اور کیمیکل صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے، غذا کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پائیں گے، اسی طریقے سے اسمال انٹیسٹن یعنی کہ چھوٹی آنت کے اندر بھی یہ کیمیکلز جو ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے، اور اس کا اوور آل رزلٹ یہ نکلے گا کہ غذا صحیح طریقے سے ٹوٹ نہیں پائے گی، صحیح طریقے سے بریک ڈاؤن نہیں ہو پائے گی، کیمیکلز نے اپنا جو کام اس کے اوپر کرنا تھا، اس کے ہاضمے کا، اس کو توڑنے کا، وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پائے گا، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ نے جتنی بھی غذا کھائی ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پائے گی، صحیح طریقے سے باڈی اس کے اندر سے انرجی ایکسٹریکٹ نہیں کر پائے گی، اور وہ صحیح طریقے سے آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پائے گی۔ تو امید ہے ان دو پوائنٹس کی بیسس کے اوپر یہ ایک بنیادی سی سائنٹیفک سی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی پینا صحت کے لیے اور خاص طور پہ غذا کے ہاضمے کے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتی۔